چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانی گلی تھی۔ اس گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جس کے باہر ایک نیم کا درخت کھڑا تھا۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ سب لوگ اسے اماں جی کہتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس کا احترام تو کرتے تھے مگر کم ہی کوئی اس سے ملنے جاتا۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ اماں جی کو تنہائی بہت پسند ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگوں کی آوازیں سننا اور بچوں کی باتیں کرنا بہت پسند کرتی تھی۔ اسی گلی میں تھوڑا آگے ایک گھر میں ایک باپ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بیٹی کا نام مینو اور بیٹے کا نام حمزہ تھا۔ ان کی والدہ کئی سال پہلے وفات پا چکی تھی، اس لیے ان کے والد ہی دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ والد صبح سویرے کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے۔ وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن مصروف بھی رہتے تھے۔ مینو بہت سمجھدار اور نرم دل تھی، جبکہ حمزہ شوق اور کھیل کود کا شوقین تھا۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے مینو نے دیکھا کہ اماں جی اپنے گھر کے باہر پانی کی بالٹی اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بالٹی بہت بھاری تھی۔ مینو فوراً آگے بڑھی۔ اماں جی میں مدد کروں؟ اماں جی میں مدد کر دوں؟ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، بیٹی اگر تم کر دو تو بہت اچھا ہوگا۔ حمزہ نے بھی دوڑ کر بالٹی پکڑی۔ اس دن بچوں نے اماں جی کے پودوں کو پانی دیا۔ کام ختم ہوا تو اماں جی نے انہیں اندر بلایا۔ گھر بہت سادہ تھا مگر صاف ستھرا۔ دیوار پر پرانی تصویریں لگی تھی، ایک لکڑی کی الماری تھی اور ایک صندوق رکھا تھا۔ اماں جی نے انہیں گرم دودھ اور گھر کے بنے بسکٹ دیے۔ حمزہ نے پوچھا، اماں جی آپ اکیلے کیوں رہتی ہیں؟ اماں جی چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، میرا بھی ایک خاندان تھا، میرے شوہر تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی۔ وقت کے ساتھ سب اپنی اپنی زندگیوں میں دور چلے گئے، اب میں یہیں رہتی ہوں اور چادوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تو اب ہم آپ سے ملنے آیا کریں گے۔ اماں جی کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ اگلے کئی دن بچوں نے روز اماں جی سے ملنا شروع کر دیا۔ کبھی مینو کتاب پڑھ کر سناتی، کبھی حمزہ باغ صاف کرتا۔ ایک شام ان کے والد کام سے واپس آئے تو بچوں نے کہا، ابو آپ بھی اماں جی سے ملیں۔ والد پہلے تھکے ہوئے تھے لیکن بچوں کی ضد پر چلے گئے۔ انہوں نے اماں جی سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ بہت دلچسپ کہانیاں سناتی ہیں اور انہیں گاؤں کی پرانی تاریخ بھی یاد ہے۔ کچھ دنوں بعد محلے کے دوسرے پڑوسیوں نے بھی دیکھ لیا کہ بچے روز وہاں جاتے ہیں۔ ایک پڑوسن کھانا لے آئی۔ کسی نے کہا، اماں جی کے گھر کی دیوار کو مرمت کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا، آؤ مل کر صاف صفائی کرتے ہیں۔ اتوار کے دن سب پڑوسی جمع ہوئے، کسی نے جھاڑو لگائی، کسی نے پودے لگائے، کسی نے گھر کے دروازے کو رنگ کیا۔ اماں جی سب کو دیکھتی رہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتی تھی لوگ مجھے بھول گئے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ پڑوسی صرف قریب رہنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ خاندان بھی بن سکتے ہیں۔ اس دن سب نے مل کر صحن میں کھانا کھایا۔ اماں جی نے بچوں کو پرانے زمانے کے کھیل سکھائے۔ رات کو جب سب واپس جا رہے تھے تو اماں جی نے مینو اور حمزہ کے والد سے کہا، آپ نے اپنے بچوں کو صرف پڑھایا نہیں، اچھا انسان بھی بنایا ہے۔ والد مسکرائے اور بولے، یہ بچوں نے خود سیکھا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب اماں جی کبھی اکیلی نہیں رہتی تھی، ہر شام کوئی نہ کوئی پڑوسی ان سے ملنے آ جاتا۔ مینو امتحانوں کی تیاری ان کے پاس بیٹھ کر کرتی، حمزہ باغ میں نئے پودے لگاتا اور ان کے والد اکثر چائے پینے بیٹھ جاتے۔ گلی کی آخر والا خاموش گھر اب ہنسی باتوں اور لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ایک دن اماں جی نے سب بچوں کو بلایا اور کہا، یاد رکھو گھر دیواروں سے نہیں بنتا، گھر ان لوگوں سے بنتا ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ سب بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں گے اور اس کے بعد اس گلی میں ایک خوبصورت روایت شروع ہو گئی۔ ہر اتوار سب لوگ ایک دوسرے سے ملتے، ساتھ کھانا کھاتے اور کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا۔